بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ جو ہے ایتھ یونٹ پڑھیں گے، جس کے اندر ہم لوگ اتجاہات اور حرکات اور اسی طریقے سے جو ادبی مدارس ہیں ان کے سلسلے میں ہم لوگ جو ہے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر اس کے اندر ہمارے یہاں رومانسیہ کو پڑھنا ہے، اس کے بعد واقعیہ پڑھنا ہے، رمزیہ پڑھنا ہے، اور جو ہے مدارس کے اندر مدرسۃ الدیوان کو پڑھنا ہے، ہمیں جماعت ابولو کو پڑھنا ہے، رابطہ قلمیہ پڑھنا ہے، اور اسی طریقے سے مدرسہ الاندلسیہ یا اسبہ الاندلسیہ کے بارے میں پڑھنا ہے۔ اور کچھ چیزیں ایکسٹرا میں نے ایڈ کی ہیں، ان شخصیات کو ایڈ کیا ہے جو ان مدارس میں سے اہم ہے، جو کہ کورس میں ڈائریکٹلی تو نہیں ہے لیکن ان سے سوالات جو ہے ہمیشہ پوچھے جاتے ہیں، لہٰذا ان کو بھی اس میں ایڈ کر دیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے سلیبس اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو اس میں 8 یا 9 مدارس کا ذکر ہے اور رجحانات کا ذکر ہے، جیسے کلاسیکیہ جدیدہ ہے، رومانسیہ ہے، واقعیہ ہے، رمزیہ ہے، اور یہ اسی ترتیب سے جو ہے وقوع پذیر بھی ہوئی ہیں جو ہے ہمارے عربی ادب کے اندر، یعنی سب سے پہلے کلاسیکیہ جدیدہ، پھر رومانسیہ، پھر واقعیہ، پھر رمزیہ۔ شعر حر کے بارے میں ہم لوگوں کو پڑھنا ہے، جن کے رائد کے تعلق سے سوالات جو ہے ہر پیپر میں تقریباً پوچھا جاتا ہے کہ جو ہے اس کی رائدہ کون ہے، تو ہم نازک ملائکہ جس کو جانتے ہیں۔ مدرسۃ الدیوان، جماعت ابولو، رابطہ قلمیہ، اسبہ الدلوسیہ، اس میں ترتیب ٹھیک نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو ہے رابطہ قلمیہ کی بنیاد پڑی، اس کے بعد مدرسۃ الدیوان کی، پھر اسبہ الاندلسیہ کی، نہیں پھر جو ہے جماعت ابولو کی، پھر الاسبہ الاندلسیہ۔ ترتیب ہم لوگ آگے بھی دیکھ لیں گے، ڈیٹ وغیرہ بھی ہم لوگوں کو یاد کرنا ہوگا تاکہ جو ہے سوال اگر آتا ہے تو اس کو ہم لوگ ٹیکل کر سکیں۔ مدرسہ مدرسہ کلاسیکیہ جدیدہ حقیقت میں ہے کیا؟ کہ جو عصر جاہلی سے لے کر عصر عباسی تک کی جو شاعری ہے عربی ادب کی، اس کو جو ہے کلاسیکل شاعری ہم کہتے ہیں، یعنی ایسی شاعری جس کے اندر تمام رولز فالو ہو رہے ہیں، جو شاعری جو ہے ترقی کے جو ہے منازل طے کر رہی تھی۔ لیکن اس کے بعد کی جو شاعری ہے، عثمانی دور کی شاعری ہو یا جس کو ترکی دور بھی کہتے ہیں، اس دور کی شاعری کے اندر گراوٹ آ گئی اور وہ چیزیں باقی نہیں رہی جو عصر جاہلی سے لے کر عصر عباسی تک کی شاعری کے اندر وہ ازدہار پایا جا رہا تھا، لہذا اس کی شاعری کو انحطاط کی دور کی شاعری کہی جاتی ہے۔ اور جب جو ہے نیپولین بوناپارٹ نے مصر پر حملہ کیا اور اس کے بعد جب نہضہ شروع ہوا، تو جو ہے جو شاعر پیدا ہوئے ہمارے، چاہے محمود سامی البارودی ہو، حافظ ابراہیم ہو، یا معروف الرصافی ہو، یا دوسرے جتنے بھی شعراء جو پیدا ہوئے اس زمانے میں، انہوں نے یہ چاہا کہ جو انحطاط کی دور کی شاعری ہے اس کی پیروی کرنے کے بجائے ہم لوگ جو ہے عصر عباسی سے لے کر عصر جاہلی کے دور کی جو شاعری ہے اس کی پیروی کریں گے، اور اسی پیروی کو ہم لوگ مدرسہ کلاسیکیہ الجدیدہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ جو ہے اسی جو ہے کہ پیروی کا نتیجہ ہے، اس کے اندر جو شاعری دوبارہ سے ترقی کرنے لگی، دوبارہ سے اپنے جو ہے ازدہار والے دور کی طرف لوٹنے لگی۔ اس تعلق سے جو چیزیں وجود میں آئی یا جن جن شعراء نے جو ہے اس کے اندر حصہ لیا، اس کے تعلق سے جو ہے اس مدرسے کے تحت ہم لوگوں کو پڑھنا ہوتا ہے، اور اسی کو دھیان رکھتے ہوئے ہمیں جواب دینا ہوتا ہے۔ تو جو ہے باتیں سمجھ میں آئی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ مدرسہ کلاسیکیہ جدیدہ کیا ہے، سمجھ میں آ گئی؟ یس سر. چلیے، المدرسة الكلاسيكية الجديدة، جس کو مدرسة الأحياء بھی کہتے ہیں، مصطلح يطلقه بعض الدارسين على أول اتجاه شعري في النهضة الحديثة، وهو الاتجاه الذي راده محمود سامي البارودي طيلة النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وبلغ به أحمد شوقي أوجه في العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين۔ مدرسہ کلاسیکیہ جدیدہ ایک ایسی اصطلاح ہے جس کا اطلاق جس کا جو ہے بعض دارسین نے جس پر جو ہے جس کا اطلاق اس پہلے شعری رجحان پر کیا ہے جو نئے زمانے کے نہضہ کے اندر وجود میں آیا، اس پر جو ہے جس چیز کا اطلاق ہوتا ہے وہ مدرسہ کلاسیکیہ جدیدہ کا ہوتا ہے۔ وهو الاتجاہ الذی رادہ، اور یہ وہ رجحان ہے جس کی ریادت، جس کے رائد کس کو مانا جاتا ہے؟ محمود سامی البارودی کو مانا جاتا ہے، اور انہوں نے 19ویں صدی کے پورے تیلا ای طولا، پورے نصف ثانی کے اندر انہوں نے اس شاعری پر ریادت کی اور اس کے رائد بنے رہے۔ اور احمد شوقی نے 20ویں صدی کے شروع کے 3 قرون کے اندر، شروع کے 3 دہائیوں کے اندر جو ہے اس کو جو ہے ایک دم کمال پر لے گئے، کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے احمد شوقی کی وفات جو ہوتی ہے 1932 کے اندر ہوتی ہے، اور جو 30 سال انہوں نے جو ہے 1900 کے بعد گزارے ہیں،
1932 تک، اس کے اندر انہوں نے شاعری کو اپنے کمال تک پہنچا دیا تھا۔ وسمى عناوین اخرى تستخدم في الكلام عن هذا الاتجاه، اور دوسرے بہت سارے نام دیے جاتے ہیں اس اتجاہ کے، جیسے مدرسۃ المحافظہ بھی کہا جاتا ہے، المدرسہ التقلیدیہ بھی کہا جاتا ہے، المدرسہ الکلاسیکیہ الجدیدہ بھی کہا جاتا ہے، مدرسۃ الباس والاحیاء بھی کہا جاتا ہے، اور صرف مدرسۃ الباس بھی کہا جاتا ہے، اور صرف مدرسۃ الاحیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اس طریقے سے کئی سارے ناموں سے جو ہے اس رجحان کو جانا جاتا ہے، جو کہ عربی ادب کے اندر جو ہے 19ویں صدی کے نصف میں پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تضم مدرسة الإحياء إلى جانب هذين العالمين طائفة من الشعراء العرب المرموقين، منهم في مصر اسماعیل صبری، حافظ ابراہیم، محمد عبد المطلب، احمد محرم۔ اس میں جو ہے سب سے اہم جو بات ہوتی ہے اس یونٹ میں، کہ ہمیں یاد رکھنا ہوتا ہے کہ کون سی شخصیت کس مدرسے سے جو ہے ملحق ہے۔ ایک چیز اور ہمیں دھیان رکھنی ہوتی ہے کہ جو ہے عربی زبان کے اندر جو ہے ایک شخصیت کبھی کبھی کئی مدارس سے ملحق ہوتی ہے، تو ہمیں جو ہے جواب دیکھ کے دینا ہوتا ہے کہ کچھ شخصیتیں ایسی ہیں، جیسے حافظ ابراہیم اگر نام آ گیا تو حافظ ابراہیم جو ہے مدرسۃ الکلاسیکیہ الجدیدہ کے علاوہ کسی اور مدرسے سے ملحق نہیں ہوں گے، احمد شوقی بھی کسی اور سے ملحق نہیں ہوں گے، لیکن کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو کہ اس مدرسے سے بھی ہیں اور دوسرے مدرسے سے بھی ہے، تو ایسی شخصیات کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہمیں جواب دینا ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں مدرسۃ الاحیاء میں جو ہے ان دو ناموں کے علاوہ عرب کی جو ہے ایک بڑی تعداد اس میں شامل ہے، جس میں مصر سے کن کا نام لیا جا سکتا ہے، اسماعیل صبری صاحب کا نام لیا جا سکتا ہے، حافظ ابراہیم، محمد عبد المطلب، احمد محرم، احمد کاشف، علی غایاتی، علی جارب، محمد غنیم، علی جندی۔ اور عراق سے کس کا نام لیا جا سکتا ہے، جمیل صدقی الذہابی، معروف رصافی، محمد مہدی الجواہری، اور خلیل مطران بھی انہی میں سے ہیں جن کو شاعر القطرین کہا جاتا ہے، یا قطرین سے مراد مصر اور سوریہ بھی لیا جاتا ہے، اور بعض جگہوں پہ مصر اور لبنان بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے جو ہے لبنان سیریا کے ہی حصے میں جو ہے بٹنے سے پہلے، بہت پہلے جب جو ہے آتا تھا، اس حساب سے جو ہے مصر اور سوریہ کہہ دیتے ہیں، لیکن جو ہے اگر سوال میں مصر اور سوریہ اور مصر اور لبنان دونوں آپ کو دکھ رہا ہے تو مصر اور لبنان کی طرف جائیے گا، سوریہ کی طرف نہیں جائیے گا۔ یہ میں نے کسی کتاب سے لیا ہے تو میں نے اس کو بدلنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ وَإِنْ أَدَّهُ الْبَعْضُ رَأْسُ الْمَدْرَسَةِ الرومانسیہ، اور خلیل مطران کو بعض لوگوں نے مدرسہ رومانسیہ کا سردار بھی بتایا ہے، تو ان کے بارے میں کچھ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ شخصیت ہے، خلیل مطران صاحب کی شخصیت، جنہوں نے مدرسہ کلاسیکیہ الجریدہ اور مدرسۃ الرومانسیہ کے درمیان تطبیق کی ہے، یعنی مدرسہ کلاسیکیہ الجریدہ کی جو اچھی چیزیں تھی اس کو بھی انہوں نے اخذ کیا، اس طور پر یہ مدرسہ کلاسیکیہ الجریدہ کے مانے جاتے ہیں، اور مدرسہ رومانسیہ کی بھی اچھی چیزوں کو اخذ کیا اور اپنی شاعری کے اندر اس کو لے کر آئے، اس طور پر ان کو جو ہے مدرسہ رومانسیہ کا فرد مانا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بیچ کی کڑی ہے، انہوں نے پل کا کام کیا ہے مدرسہ رومانسیہ اور مدرسہ کلاسیکیہ الجریدہ کے درمیان۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی سر۔ Yes, sir. عبر شعراء هذا الاتجاه عن واقع حياتهم وحياة شعوبهم، وصوروا مراحل النزال الوطني في وقت كانت معظم بلادهم إن لم يكن كلها ترضع تحت وطأة الاحتلال، وحاولوا 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 ایقاظ الہمم لإحداث نہضۃ شاملۃ فی التعلیم والسیاسہ والعمرہ۔ اور اس اتجاہ کے ماننے والے شعراءوں نے تعبیر کی ہے، بیان کیا ہے اپنی زندگی کی حقیقت کو، اپنے قوم کی زندگی کے تعلق سے انہوں نے اپنی چیزوں کو بیان کیا ہے، اور انہوں نے تصویر کشی کی ہے اس وطنی جو ہے مزاحمت کے مراحل کی، فی وقت کانت، ایسے وقت میں جبکہ ان کا ملک پورا کا پورا یعنی تمام عربی ممالک، اگرچہ بعض جو ہے اس وقت جو ہے احتلال کے انڈر میں نہیں تھے، لیکن اکثریت حصہ احتلال، ان لم یکن کلھا کا مطلب بیچ میں جو لے کر آئے ہیں، یعنی بعض جگہیں تو احتلال سے خالی تھی لیکن اکثر عربی ممالک جو ہے احتلال کے اندر تھے، اس کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ ترزع تحت وطأ الاحتلال، جو کہ عربی ممالک ترزہ یعنی پڑے ہوئے تھے، کس کے اندر پڑے ہوئے تھے؟ احتلال کے جو ہے پاؤں تلے، پاؤں کے نیچے پڑے ہوئے تھے، دباؤ کے نیچے پڑے ہوئے تھے۔ وحاولوا ایقاظ الہمم، اور انہوں نے کوشش کی ہے ان ہمتوں کو جو ہے اجاگر کرنے کی، کس لیے؟ لإحداث نہضۃ شاملہ، تاکہ ایک کمپریہنسو جو ہے نہضہ کی بنیاد رکھی جا سکے، کس فیلڈ میں؟ تعلیم کے فیلڈ میں، سیاست کے فیلڈ میں، عمران کے فیلڈ میں، یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے یعنی شعراء
کلاسیکیہ الجدیدہ والوں نے جو قوم کی جو پریشانیاں تھی، جو قوم کی تکلیفیں تھی، اس کو جو ہے بیان کرنے کی کوشش کی اور لوگوں کو اس بات کی طرف لانے کی کوشش کی کہ نہضہ ایک اچھا کمپریہنسو نہضہ ہو سکے، دوبارہ سے جو ہمارا اٹھنا ہو رہا ہے وہ اچھے سے ہو سکے، تعلیم کے فیلڈ میں بھی، سیاست کے فیلڈ میں بھی، عمران کے فیلڈ میں بھی۔ وَكَانَتْ وَسِيلَتُهُمُ الشَّعْرِيَّةُ فِي ذَلِكَ، اور ان کا جو ہے صرف شعری وسیلہ تھا اس جانب، یعنی شعر کے ذریعے وہ ساری چیزیں کرنا چاہ رہے تھے۔ العودہ الى العصور الذهبیہ فی الشعر العربی وبخاصة العصر العباسی، اور وہ لوٹنا چاہ رہے تھے اس گولڈن پیریڈ کی طرف جو کہ عربی شاعری میں پایا جا رہا تھا، اور خاص طور سے عصر عباسی کی طرف وہ لوٹنا چاہ رہے تھے، یعنی عصر عباسی میں جس طریقے سے جو ہے عربی شاعری ہو رہی تھی اس طریقے سے وہ شاعری کرنا چاہ رہے تھے۔ وہ احیاء رموزہا، اور اس کے رموز کو زندہ کرنا چاہ رہے تھے، وہ تقالید ہے شعریہ، اور اس کے شعری تقالید اور اس کی بنیادوں کو، الفاظ قوامہ الالفاظ قوامہ والالفاظ الحیہ القویہ، یہاں پہ واو ہونا چاہیے، اور اس کی بنیادوں کو زندہ کرنا چاہ رہے تھے، اور ان کی مضبوط زندہ جو ہے الفاظ کو دوبارہ سے جو ہے اپنی شاعری کے اندر لانا چاہ رہے تھے۔ والدیباجہ المتینہ الرسینہ، اور جو مضبوط جو ہے پختہ، رسینہ متینہ دونوں کے مضبوط اور پختہ کی میننگ میں آتے ہیں، دیباچہ یعنی مقدمہ، اور مضبوط پختہ مقدمہ، اور جو ہے مختلف قسم کی موسیقیت کو اپنی شاعری کے اندر لانا چاہ رہے تھے۔ والصور البلاغیہ المبینہ، اور واضح جو ہے بلاغتی تصویروں کو، صور یعنی جو ہم چیز شاعری کے اندر پیش کرتے ہیں، جو بلاغت کا استعمال کرتے ہیں، اس کو جب ہم بیان کرتے تو کہتے ہیں والصور البلاغیہ، ٹھیک ہے، یعنی بلاغتی جو تصویریں ہیں اس کو جو ہے اپنی شاعری کے اندر لانا چاہ رہے تھے۔ فحققوا بذلك انتفاضة شعریة احیائیة ایقظت الشعر العربی من صبات طویل، پس انہوں نے اس کے ذریعے جو ہے احیائی، مطلب جو ہے جو مدرسۃ الاحیاء والے ہیں، احیائی شعری انتفاضہ مطلب بیداری، بیداری کو پا لیا انہوں نے، احیائی شعری بیداری کو پا لیا، اور عربی شاعری کو اس کی لمبی نیند سے جگا دیا۔ کان قد استمر قرونا کثیرتا، جو کہ ایک لمبے زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ فبدأت اجواء المتنبی والمعری وابی تمام وابن رومی، بس جو ہے متنبی، معری، ابو تمام، ابن روبی کی گوجے جو ہے شروع ہو گئی، اس کا ماحول، اجوا مطلب ماحول، ہوائیں، یعنی جو ہے ان کا ماحول دوبارہ سے شروع ہو گیا۔ تتردد فی اشعار اصحاب المدرسۃ الاحیائیہ من جدید، کہاں پر شروع ہو گیا؟ مدرسۃ الاحیاء کے ماننے والوں کے اشعار میں نئے سرے سے، ٹھیک ہے، نئے سرے سے جو ساری چیزیں جو ہے آنے لگی جو ہے ہماری جو ہے شاعری کے اندر، یعنی کل ملا کر یہ جو ہے اس پورے پیراگراف کے اندر جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے تمام جو احیائی لوگ ہیں انہوں نے یہ چاہا کہ ہر صورت میں، چاہے تقالید کے اعتبار سے ہو، رموز کے اعتبار سے ہو، الفاظ کے اعتبار سے ہو، دیباچے کے اعتبار، مقدمے کے اعتبار سے ہو، موسیقیت کے اعتبار سے ہو، صور بلاغیہ کے اعتبار سے ہو، تمام صورتوں میں وہ جو ہے پیروی کرے عصر عباسی کے شعراء کی، خاص طور سے، تاکہ جو ہے وہ تمام چیزیں دوبارہ ہماری شاعری کے اندر آ سکیں، اور وہ چیزیں ہماری شاعری کے اندر آ بھی گئی، اور جس طور پر جو ہے متنبی، معری، ابی تمام، ابن رومی کی جو ہے ہوا جو ہے، اس کا ماحول جو ہے ہمارے شاعری کے اندر دوبارہ سے پیدا ہو گیا۔ سمجھ آیا سبھی لوگوں کو؟ جی سر۔ آواز صاف آ رہی ہے میری سبھی لوگوں کو؟ جی سر، آواز کلیئر ہے سر۔ چلیے، خصائصها، اب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کی خصوصیتیں کیا ہے، اور یہی اہم پوائنٹ ہے جو یہ پوائنٹس آپ کو یاد رکھنے ہیں اس طور پر کہ جو آپ سے سوال پہ پوچھا جاتا ہے لیس من خصائص، لیس من خصائص کر کے ہر سال جو ہے کبھی جو ہے شعر حر کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں، کبھی رمزیہ، کبھی جو ہے واقعیہ، کبھی کلاسیکیہ جدیدہ، کبھی رومانسیہ کے بارے میں۔ تو جو بھی خصائص جس بھی مدرسے کے بارے میں آپ کو بتایا جائے وہ آپ کو اچھے سے یاد رکھنا ہے۔ الاعتماد علی الحقیقہ، اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ حقیقت پر اس کا جو ہے اعتماد ہوتا ہے۔ الاقتراب من الواقع والابتعاد عن نزوات الخیال، ٹھیک ہے، خیال لفظ بہت اہم ہے، ٹھیک ہے، کہ جو ہے واقعیت سے جو ہے قربت رکھنا، اور جو خیالی چیزیں ہیں اس سے دوری اختیار کرنا۔ اس کا مقابلہ کلاسیکیہ جدیدہ کا مقابلہ کس سے ہوتا ہے؟ رومانسیہ سے ہوتا ہے، اور رومانسیہ کے اندر سب سے بنیادی چیز کیا ہے کہ اس کے اندر انسان جو ہے اپنے خیالات کی پیروی زیادہ کرتا ہے، اپنے خیالات کے جو ہے دکھائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، اور اپنے خیال کی چیزوں کو، اپنے وجدان کی چیزوں کو وہ زیادہ فوکس کرتا ہے اپنی شاعری کے اندر بمقابلے کلاسیکیہ کے۔
لہٰذا خیال کا لفظ جو ہے عام طور پر کہاں پر یوز ہوگا؟ آپ کے جو ہے رومانسیہ کے اندر یوز ہوگا. العقلانیہ استخدام العقل فی النص الادبی وعدم الفوز فی الخیالات. عقل کا استعمال کرنا ادبی نص کے اندر اور جو ہے خیالات میں زیادہ نہ پڑنا. تقلید القدماء، تقلید القدماء جو ہے یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے ہمارے کلاسیکیہ الجدیدہ کا، کیونکہ اس کے مقابل میں جو ہمارا رومانسیہ آئے گا اس میں یہ بات بتائی جائے گی کہ وہاں پر عدم تقلید القدماء، یعنی وہاں پر قدماء کی تقلید نہیں کی جاتی ہے، بلکہ جو ہے رومانسی والوں نے مین جو الزام لگایا ہے کلاسیکیہ والوں پر اور ان کو نقد کیا ہے وہ اسی بات پر کیا ہے کہ یہ کلاسیکیہ والے کچھ نیا کرنا نہیں چاہتے، صرف یہ جو ہے قدماء کی تقلید کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہمیں یاد رکھنا ہے. الاتقان الفنی، فنی جو ہے پختگی پائی جانی چاہیے. سقل الموہبہ وعدم التکلف والتصنع، جو موہبت ہے، جو الہامی چیزیں ہیں اس کو اچھا کرنا. سقل یعنی جو آپ کو پالش کرتے ہیں ہمارے تلواروں وغیرہ پر، اس کے لیے یوز ہوتا ہے، یعنی جو ہماری صلاحیتیں ہیں اس کو اور اچھا کرنا، نکھارنا، اور تکلف اور تصنع سے دوری اختیار کرنا. ٹھیک ہے. القيم الأخلاقية، أخلاقي قيم معالجة المشكلات الإنسانية من خلال الأدب باعتباره رسالة تصل إلى المجتمع، یعنی جو ہے انسانی مشکلات کا معالجہ کرنا ادب کے ذریعے، اس طور پر کہ ادب کیا ہے؟ ایک رسالہ ہے جو سوسائٹی تک پہنچتا ہے. ٹھیک ہے. المحافظہ علی الصور الشعریہ، شعری جو تصویریں ہیں، شعری جو پیٹرنز ہیں اس کی محافظت کرنا. وہیکل القصائد التقلیدیہ المستخدمہ فی الادب العربی القدیم، اور پرانے عربی ادب کے اندر استعمال کیے گئے تقلیدی قصائد کے ہیکل کو، شکل و صورت کو باقی رکھنا. یہ جو ہے ان کا کام ہے، کیونکہ جب رومانسیہ والے آئے تو انہوں نے جو ہے ہیکل وغیرہ کے اندر جو شعری پیٹرن ہے آپ کو لکھا ہوا ملتا ہے کہ ایک بیت ادھر، ایک بیت ادھر، پھر اس کے بعد ایک ادھر جو ہے ایک شطر ادھر، ایک شطر ادھر، اس طور پر جو ہے اس کو بھی بدلنے کی کوشش کی گئی، اور اس طور پر یہاں تک کہ 1947 میں جا کر ہمارا جو ہے شعر الحر وجود میں آ گیا. ٹھیک ہے. تو اس چیز پر محافظت بھی ہمارے جو ہے کلاسیکی شعراء کی جو ہے پہچان رہی ہے. المحافظہ علی التقید بوحدۃ القافیہ والوزن، یعنی جو ہے وحدت قافیہ اور وحدت وزن کے تقید پر باقی رہنا. یعنی ان لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ ایک قصیدے کے اندر ایک ہی قافیہ ہوگا اور ایک ہی بحر یوز ہوگا، جبکہ دوسرے جو ہمارے رومانسیہ، رمزیہ اور جو ہے دوسرے لوگ ہیں ان کا یہ ماننا ہے، خاص طور سے جو شعر حر سے متاثر ہیں، کہ ہم ایک جو ہے قصیدے کے اندر کئی بحر بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور ایک قصیدے کے اندر قافیے کا ایک ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہمیں پوائنٹ اچھے سے یاد رکھنا ہے. اعتماد الکلاسیکیہ علی الشعر المسرحی، اور کلاسیکیہ نے شعر مسرحی پر بھی بھروسہ کیا، جس کی وجہ سے جو ہے مسرحی شاعری کا وجود ہوا شوقی، احمد شوقی کے ہاتھوں پر. ٹھیک ہے. یہ بھی مدرسۃ الاحیاء والباس حاملۃ لواء ھذا الاتجاہ، اور ان تمام خصائص کو اٹھانے والے کون ہیں جو اوپر بیان کیے گئے ہیں؟ یہ جو ہے مدرسۃ الاحیاء والباس والے ہیں. یہ تمام چیزیں، لاسٹ والا یہ تو بس ایسے ہی ہے. یہ 8 پوائنٹس جو ہے آپ کو اچھے سے یاد ہونے چاہیے اور فرق معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ ایک سوال آپ کا آنا طے ہے، چاہے جو ہے رومانسیہ سے پوچھیں تو کوئی مخالف چیز جو ہے آپ کی کلاسیکیہ میں سے ڈالیں گے، اگر کلاسیکیہ کی خصائص پوچھیں گے تو وہ رومانسیہ یا رمزیہ میں سے کوئی پوائنٹ آپ کو اٹھا کر رکھیں گے. ٹھیک ہے. بعض اہم نام جو کہ بار بار آپ کے جو ہے سوال میں آتے رہتے ہیں: محمود سامی البارودی، حافظ ابراہیم، احمد شوقی، احمد محرم، بشارہ پوری، معروف رساوی، مصطفیٰ لطفی، المنفلوطی. ٹھیک ہے. بتائیے کہ کلاسیکیہ جو ہے آپ کو سمجھ آیا کہ نہیں، کلاسیکیہ جدیدہ حقیقت میں ہے کیا؟ ٹھیک ہے. سوال جو ہے اس سے باہر نہیں پوچھا گیا ہے ابھی تک، اس کے باہر جو ہے آتا بھی نہیں ہے. رہی بات کلاسیکیہ الجدیدہ جو ہے سب سے پہلے کہاں پر آئی، تو سب سے پہلے یورپ میں. جتنے بھی یہ رجحانات ہیں سب سے پہلے یورپ میں آئی. وہ لوگ جو ہے شیکسپیئر وغیرہ کے ذریعے جو ہے وہ کلاسیکیہ جدیدہ کی طرف مائل ہوئے، اور ہمارے زمانے میں جو ہے 19ویں صدی کے نصف ثانی کے اندر جو ہے کلاسیکیہ الجدیدہ کا بول بالا ہوا. ٹھیک ہے. اس کے اندر عائشہ تیموریہ کا بھی نام آتا ہے آپ کے کلاسیکیہ الجدیدہ میں، جو کہ آپ کے محمود تیمور کی جو ہے پھوپھی لگتی ہیں. میں نے یہ بتایا بھی تھا پہلے. جی، سمجھ آیا سبھی لوگوں کو؟ کسی کو کوئی ڈاؤٹ، کچھ پوچھنا ہو اس تعلق سے؟ نہیں سر. اب ہے ہمارا مدرسہ رومانسیہ، جو کہ مدرسہ کلاسیکیہ الجدیدہ کا اپوزٹ مانا جاتا ہے.
हिय समरतु इत्तिसाल العرب بالعالم الغربي وهي تعد ثورة على المذهب الكلاسيكي. یہ عربوں کا مغرب والوں سے ملنے کا نتیجہ ہے اور یہ مذہب کلاسیکی پر جو ہے ایک بغاوت شمار کی جاتی ہے، یعنی مذہب کلاسیکیہ کے خلاف جو ہے اس مدرسے کی بنیاد پڑی. الرافض للنهج التقلیدی الصائد فی المدرسة الاحیاء الکلاسیکیہ، اور یہ انکار کرتی ہے اس جو ہے مدرسہ احیاء الکلاسیکیہ میں پائے جانے والے تقلیدی جو ہے طریقہ کار کی جو ہے یہ مخالفت کرتی ہے. ظهرت هذه المدرسة لتكون تعبيرا صادقا عن الذاتية والوجدانية والعاطفة والشخصية، ورفضت مبالغة الاتجاه الكلاسيكي في تعظيم العقل وإمعانه في تمجيد العظماء. اور یہ مدرسہ ظاہر ہوتی ہے تاکہ یہ سچی تعبیر بن سکے ذاتیت کے تعلق سے، وجدانیت کے تعلق سے، عاطفہ کے تعلق سے، شخصیت کے تعلق سے، اور یہ جو انکار کرتی ہے کلاسیکی اتجاہ کے مبالغے کا، کس فیلڈ میں مبالغے کا؟ عقل کی تعظیم میں مبالغے کا، اور جو ہے عظماء کے بڑے بنا، تمجید مطلب عزت میں بہت آگے بڑھ جانا کسی کے، عظماء کی تمجید میں جو ہے پڑے رہنے کا انکار کرتی ہے. یہ تمتاز الرومانسیہ بالصور الشعریہ الممتدہ کمثل الخیال الی حد بعید، یعنی رومانسیہ جو ہے پھیلے ہوئے شعری تصویر کشی سے ممتاز ہے، خاص طور سے کس طور پر؟ کمثل الخیال، جیسے خیال جو ہے بہت دور تک چلا جاتا ہے ہمارے رومانسیہ میں، انسان جو سوچ لے اس کو جو ہے وہ بیان کر سکتا ہے، رومانسیہ کہتے ہیں. تنوعت موضوعات الرومانسیہ فكانت حول الحب والطبیعت والقلق النفسی وغیرہ. تو جو ہے موضوعات رومانسیہ کے موضوعات جو ہے بہت زیادہ متنوع ہیں. یہ محبت کے تعلق سے بھی اس میں شاعری ہوتی ہے، فطرت کے تعلق سے بھی ہوتی ہے، نفسانی جو قلق ہے انسان جو اندر محسوس کر رہا ہے اس کے تعلق سے بھی شاعری ہوتی ہے. اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ جب انسان جو ہے ہمارے جو ہے عرب والے جب احتلال کے اندر تھے، اور جب انہوں نے بہت کوششیں کی جو ہے ایک زمانے تک جو ہے 1800 سے لے کر جو ہے 1900 تک جو ہے کوشش کرتے رہے اور جو ہے لڑتے رہے جو ہے احتلال سے ہٹنے کے لیے، اور نہ آ پائے، تو کچھ شعراء جو ہے کہ جو ہے وہ ایک طریقے سے جو ہے اپنے اندر گھس گئے. انہوں نے جو ہے اپنے تعلق سے سوچا کہ اب جو ہے ہمارے دل میں جو آتا ہے، جو فطرت کی جو چیزیں ہیں اس کو جو ہے ہم اپنی شاعری کے اندر بیان کریں گے. بہت ہو گئی پرانی چیزیں، بہت ہو گئے پرانے لوگوں کے جو ہے گن گانا، اب جو ہم دیکھ رہے ہیں جو ہماری فطرت کی چیزیں ہیں، اتنی خوبصورت جو فطرت ہمارے ملکوں کے اندر موجود ہے اس کو ہم بیان کریں گے، اور ہمارے دل میں جو خیالات آتے ہیں اور جو ہمارے نفسانی قلق ہے، جو ہماری پریشانیاں ہیں، اس کو ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے. لہٰذا مدرسہ رومانسیہ کی طرف وہ لوگ جو ہے مائل ہو گئے. ٹھیک ہے، تو اس میں خیال کا لفظ اور اسی طریقے سے فطرت کا لفظ، طبیعہ کا لفظ جو ہے بہت اہم ہے. ٹھیک ہے، مہدا خلیل مطران الطریق للمدرسہ رومانسیہ، یہ بات میں نے پہلے بتائی تھی کہ خلیل مطران نے مدرسہ رومانسیہ کی طرف راستہ ہموار کیا عربی زبان میں، وتأثر بالرومانسیہ العربیہ، اور یورپین رومانسیہ سے وہ متاثر ہوئے. یہ بات کہی جاتی ہے کہ تقریباً 1906 کے درمیان جو ہے 1906 کے درمیان جو ہے ہمارے خلیل مطران صاحب نے رومانسیہ کے کچھ عناصر کے ساتھ جو ہے قصیدے کہے تھے. اسی کے بعد سے خلیل مطران صاحب نے جو ہے رومانسیہ کی اچھی چیزوں کو کلاسیکیہ کی اچھی چیزوں سے ملا کر جو ہے اپنے قصیدے کے اندر پیش کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے، المدارس المتاثرہ بالحرکہ الرومانسیہ فی اللغہ العربیہ، وہ مدارس جو حرکہ رومانسیہ سے بہت زیادہ متاثر ہے عربی زبان میں، اسے مدرسہ رابطہ قلمیہ کا نام آتا ہے، مدرسۃ الدیوان کا نام آتا ہے، مدرسۃ ابولو کا نام آتا ہے. ان کے تعلق سے، مدرسہ رومانسیہ کے تعلق سے سب سے بڑے علم بردار اس کے مدرسۃ الدیوان والے ہیں. جب ہم مدرسۃ الدیوان کے بارے میں پڑھیں گے تو وہاں پر رومانسیہ کے تعلق سے مزید تفصیل کے ساتھ اور مزید فرقوں کے ساتھ کہ دوسرے مدارس کے ساتھ اس کے فرق کیا ہے اور اس کی خاصیتیں کیا ہیں، وہاں پر ہم اس کو ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ میں آئی؟ جی سر. جی سر. چل. ان کے روات میں کچھ نام یہاں پر ذکر ہیں، باقی جتنے بھی ہمارے مدرسۃ الدیوان والے ہیں وہ رومانسیہ سے تعلق رکھتے ہیں. اور اکثر جو ہماری شخصیات ہیں، اکثر شخصیات
ہمارے کورس میں، ان کا رومانسیہ سے کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہے، لیکن یہ خاص نام ہمیں یاد رکھنے ہیں کہ ان ناموں میں ہمیں غلطی نہیں کرنی. جیسے ابو القاسم الشابی میں ہمیں غلطی نہیں کرنی ہے کہ یہ کس مدرسے سے تعلق رکھتے ہیں، رمزیہ سے ہیں یا کسی اور سے ہے، بلکہ ابو القاسم شابی کا نام آئے گا تو ہم کہیں گے ڈائریکٹلی کہ یہ رومانسیہ سے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو ہے مدرسۃ الواقعیہ. ٹھیک ہے. اب جو ہے بہت ہو گئی خیالات کی باتیں، بہت ہو گئی اپنے اندر کی چیزیں بیان کرنا، بہت ہو گیا جو ہے ہم جو ہے پھر جو انسانی چیزیں ہیں جو ہمارے آس پاس ہو رہی ہیں اس سے بھاگنا جو ہے بہت ہو گیا. شعراء نے سوچا کہ اب بہت ہم بھاگ چکے جو ہے اپنے آس پاس سے، جو ہو رہی ہیں، جو چیزیں واقع ہو رہی ہیں، خاص طور سے دوسری جنگ عظیم کے آس پاس جو چیزیں واقع ہو رہی تھی اس سے جو ہے بہت بھاگ گئے. اب جو ہے ہمیں جو اصل میٹر ہے اس کو ہمیں بیان کرنا ہے اپنی شاعری میں. لہٰذا اردو ادب کے اندر بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا منٹو وغیرہ کا جو دور ہے، اسی عصمت چغتائی کا دور ہے، 1936 کے آس پاس کا جو دور ہے، اس کے اندر لوگ واقعیت کی طرف مائل ہوئے. اسی طریقے سے عربی ادب کے اندر بھی جو ہے اس وقت واقعیت کی طرف آئے، ریئلزم کی طرف آئے، یعنی جو ہم دیکھیں گے جو بجو جو ہے ویسے ہی بیان کر دیں گے. ہمیں جو ہے اپنی شاعری کے لیے، ہمیں اپنی روایہ کے لیے کسی خاص بطل کی جو ہے ضرورت نہیں ہے، کسی سپر مین کی ضرورت نہیں ہے. ایک کسان بھی ہمارا ہیرو ہو سکتا ہے ہماری روایہ کا، ایک جو ہے بھنگی بھی ہماری روایہ کا ہیرو ہو سکتا ہے، ہمارے قصہ قصیدہ کا ہیرو ہو سکتا ہے، اور ایک جو ہے عام ٹاپک بھی ہمارے قصیدے کا موضوع ہو سکتا ہے. یہ جو ہے ان لوگوں کی سوچ تھی مدرسہ واقعیہ والوں کی، لہٰذا اس پر چلے. اور جو ہے مدرسہ واقعیہ والوں پر یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ عریانیت کی طرف یہ لوگ زیادہ مائل ہو گئے، اور انہوں نے اپنے قصیدے، اپنے روایات، اپنے جو ہے قصے کہانیوں میں واقعیت کے نام پر عریانیت بھی بہت زیادہ پھیلائی. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا خلاصہ ہے ہمارے واقعیہ. سر اورینیت کیا ہے سر؟ کیا ہوتا ہے عریانیت بچوں؟ without clothes. اشارہ کنائے کے بغیر جو ہے ڈائریکٹلی جو ہے آپ کے جو ہے ڈیزائرز کے تعلق سے، آپ کے جو ہے جنسیات کے تعلق سے جو ہے ذکر کرنا اپنے قصیدے میں، اپنے جو ہے قصے کہانیوں میں. منٹو وغیرہ کے قصے آپ لوگوں نے پڑھے ہوں گے، تو وہاں پہلے کیا تھا کہ جو ہے ہم چیزوں کو بیان تو کرتے تھے لیکن اس کو جیسے ہم اشارات کے ذریعے بیان کرتے تھے. پرانے جو ہمارے جو ہے موویز ہوتے تھے، ہمارے پیڑ کے پیچھے جا کے دو پھول ہمارے ملا دیے تو سارا سین سمجھ لیتا تھا مووی دیکھنے والا کہ وہاں پہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. اب کیا ہوتا ہے، اب پورا جو ہے کھلا ہوا آپ کو دکھایا جاتا ہے، وہی فرق ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرف جو ہے یہ لوگ مائل ہوئے تھے اس زمانے میں. الواقعیہ ہی تصویر الاشیاء والعلاقات بصورت واضحۃ کما ہی فی العالم الحقیقی الواقعی. واقعیہ کیا ہے؟ اشیاء اور علاقات کی تصویر کشی کرنا اتنے واضح طور پر کہ جیسے کہ وہ حقیقی واقعی دنیا میں ہوتا ہے ویسے ہی اپنی کتابت کے اندر اتار دے. ٹھیک ہے. بعبارت اخرى الواقعیہ ہی انعکاس للحیات الحقیقیہ، کہ واقعیہ کیا ہے؟ حقیقی زندگی کا انعکاس ہے. ٹھیک ہے. ظہرت هذه الحرکت. سر انعکاس کا ریفلیکشن، انعکاس کا مطلب؟ جی ظہرت هذه الحرکت فی النصف الثانی من القرن التاسع عشر فی فرنسا. اور یہ تحریک جو ہے فرنسا کے اندر 19ویں صدی کے نصف ثانی میں ظاہر ہوتی ہے، اور ہمارے عربوں کے اندر بعد میں جو ہے 1940s کے آس پاس ہوتی ہے. یہ طریقۃ فی التعبیر عن نفسیت الانسان المعاصر وقضایاہ ونزعاته وطموحه وآماله. یہ طریقہ کیا ہے؟ یہ طریقہ ہے تعبیر کرنے کا انسانی نفسیات کا، معاصر انسانی نفسیات کا، اس کے قضایا کا، اس کے رجحانات کا، اس کے جو ہے چاہتوں کا، اس کی امیدوں کا جو ہے یہ کو تعبیر کرنے کا ایک راستہ ہے. تعریت الضعیف الاجتماعی والثورہ علی التخلف وبناء مجتمع عربی اشتراکی حر موحد. اور جو ہے سوشل جو چیزیں ہیں اس کو ننگا کرنا. سوشل ضعیف یعنی خرابیاں، سوشل جو خرابیاں ہیں اس کو اجاگر کرنا، اس کو ننگا کرنا، اس کو واضح کر دینا، اور بغاوت کرنا جو ہے تخلف پر، جو پچھڑا پن ہے اس کے خلاف باغی ہو جانا، اور جو ہے ایک آزاد مشترک عربی سوسائٹی کی بنیاد رکھنے کی کوشش کی گئی جس کے اندر سب چیز واضح ہو، اور ہر انسان جو ہے اپنے بارے میں، اپنے سماج کے بارے میں واضح طور پر جانے کہ ہمارے سماج کے اندر خرابیاں کون کون سی ہیں، ہمارے سماج کے اندر اچھائیاں کون کون سی ہیں.
لما عجزت الرومانسية عن بيان أحوال الإنسان كاملا ظهرت الواقعية لأن الرومانسية كانت على أساس الخیال. ٹھیک ہے، ہمیشہ جو ہے رومانسیہ آئے گا تو اس کے ساتھ خیال کا لفظ جو ہے جڑا ہوا عام طور پر آپ کو آئے گا. اس لفظ سے آپ جو ہے دوسروں کو جو ہے الگ بھی کر سکتے ہیں دوسرے چیزوں کو. جب رومانسیہ عاجز ہو گئی انسان کے احوال کو مکمل طور پر بیان کرنے سے تو واقعیہ کا ظہور ہوتا ہے، کیونکہ رومانسیہ جو ہے یہ خیال کی بنیادوں پر واقع تھی. فلم يتمكنوا التکلم ضد الحرب العالمیہ الاولى، پس یہ نہ ہی جو ہے پہلی عالمی جنگ اور نہ ہی دوسری عالمی جنگ کے بارے میں گفتگو کرنے پر قادر ہو سکی، اور نہ ہی ان سیاسی جو ہے خرابیوں، توترات، کرپشنز، خرابیوں کو واضح کرنے پر جو ہے کے بارے میں بات کرنے پر قادر ہو سکی جو عالم عربی میں ہو رہے تھے، جیسے قضیت فلسطین ہو گیا. فالواقعیہ بینت الامور علی ما ہی علیہ، پس واقعیہ نے چیزوں کو بیان کیا جیسا کہ وہ تھی. ٹھیک ہے. ادب الواقعیہ کان ادبا موضوعی، ڈسکرپٹیو ادب ہے، یعنی چیزوں کو اس میں کھول کھول کر واضح کر کر کے بیان کیا جاتا ہے. لا ينظر الكاتب الى الاخلاق الحسنہ فی الواقعیہ، کاتب جو ہے واقعیہ کے اندر اخلاق حسنہ کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے. لأنہم یقولون الامور علی ما ہی علیہ، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ معاملات بیان ویسے ہی کرنے چاہیے جیسے کہ ہیں. وَقَذَا لَا يَجِبُ هُنَاكَ بَطَلْ خاص، یہ پوائنٹس ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب پوائنٹس ہیں، یہ چیزیں جو ہے آپ کو کسی اور عبارت کے تحت آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. آپ کو صرف جو ہے تھیم سمجھ میں آنا چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں جو ہے جو ہمارا جو کوشچن بنانے والا ہے وہ کہاں سے کون سی عبارت اٹھاتا ہے یا خود سے کوئی چیز بناتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ سب تھیم آپ کو اچھے سے پتہ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے اس میں واجب نہیں ہے کہ کوئی خاص بطل ہو ہمارے روایہ کا، ہمارے قصہ قصیرہ کا، ہمارے قصیدے کا. ٹھیک ہے. فالمدرسہ الواقعیہ ظہرت تمردا علی المدرسہ الرومانسیہ، پس واقعیہ کی جو مدرسہ واقعیہ ہے یہ مدرسہ رومانسیہ پر تمرد شمار کیا جاتا ہے، اس کے خلاف شمار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جیسے جو ہے ہمارا جو ہے کلاسیکیہ کے خلاف رومانسیہ آیا تھا، تو رومانسیہ کے خلاف ہمارا واقعیہ آیا. اور جو بلزاک ہے یہ ابو الواقعیہ کہا جاتا ہے. بلزاک یہ فرانسیسی ہے، اس کو ابو الواقعیہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھے ہمارے واقعیہ. تھیم سمجھ میں آ گیا واقعیہ کی تھیم کیا ہے؟ جی سر. جی سر. اس کے بعد یہاں پہ کچھ نام ہیں اور کچھ لوگوں کے نام کے آگے آپ کے قصیدے دیے ہوئے ہیں یا ان کی روایہ کے نام دیے ہوئے ہیں یا ان کے قصے کا نام دیا ہوا ہے. جیسے یہاں پہ نجیب محفوظ صاحب، نجیب محفوظ صاحب کو بلزاک و مصر کہا جاتا ہے، تو یہ اہم پوائنٹ ہے. ان کی جو قاہرہ جریدہ ہے وہ واقعیہ کے اندر ہے. اور بھی کتابیں ہوں گی جو واقعیہ کے اندر ہے. نجیب محفوظ جہاں پہ پڑھایا تھا ہم نے تو وہاں پہ کتابوں کے سامنے، کچھ کتابوں کے سامنے ڈسکرپشن بھی لکھا ہوا ہے، تو وہاں پہ جو واقعیہ جس کے سامنے لکھا ہوگا تو وہ یاد رکھیے گا. احمد عبد الموتی الحجازی کی قصیدہ ہے الی اللقاء، یہ بھی واقعیہ کے اندر ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے یوسف ادریس کی ایک روایہ ہے الحرم، یہ بھی واقعیہ کے اندر ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں سر یہ یاد، حرام ہے، روایہ حرام. اور روایہ ہاں حرام ہے. ٹھیک ہے. چلیے، تو یہ سب چیزیں ہمیں یاد رکھیں. اب جو ہے ہم نے تقریباً 3 پڑھ لیا. چوتھی جو ہے چوتھا مدرسہ ہے مدرسہ رمزیہ سمبولزم. اب جو ہے اب ہوتا ہے کہ بہت واقعیت ہو گئی، لیکن اس کے بعد کچھ ظالم جابر بادشاہ حکام وغیرہ جو ہے ہمارے عرب ملکوں میں کئی جگہوں پر بیٹھے، اور جو ہے عرب دنیا کے علاوہ جو ہے جو یورپین ممالک ہیں وہاں بھی جو ہے بہت سارے جو ہے ایسے جو ہے جابر ظالم بادشاہ بیٹھے، جنہوں نے جو ہے آزاد صحافت پر، آزاد قصے کہانی لکھنے پر، کسی پر نقد کرنے پر جو ہے بالکل جو ہے قید لگا دیا. جو بھی جو ہے آزاد طریقے سے جو ہے کسی پر نقد کرتا، کسی کے بارے میں کچھ کہتا تو اس کو سزائیں دی جاتی. تو لہذا شعراء جو ہے پھر ایک شیل کے اندر چلے گئے اور انہوں نے جو ہے اپنی چیزوں کو جو ہے رمز کے ذریعے بیان کرنا شروع کیا. اور ایک چیز ہمیں یہ دھیان رکھنی ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ رمزیہ یا واقعیہ یا رومانسیہ ہمارے پرانے زمانے میں موجود نہیں تھی. جیسے رمزیہ کے تعلق سے بہت بڑی مثال جو ہے ہماری کلیلہ دمنہ کی ہے. کلیلہ دمنہ بھی رمزیہ کے طرز پر لکھی گئی کتاب ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے قصیدے ہیں، جیسے ہمیں جو ہے بشار کے کئی سارے قصیدے مل جائیں گے جو رمزیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے ابو نواس کے بہت سارے قصیدے مل جائیں گے جو کہ واقعیہ سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہم اس کو واقعیہ، ان کو جو ہے واقعیہ یا رمزیہ سے نام نہیں دیں گے،
کیونکہ یہ جو نام ہے، یہ اصطلاح ہے، یہ ہمارا جو ہے اس زمانے میں آ کر بنا ہے، تو جو اس زمانے کی چیزیں ہیں انہی پر ان اصطلاحوں کا جو ہے، ان اصطلاحات کا جو ہے اطلاق ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جو ہم ان اصطلاحات کو جو ہے اٹھا کر لے جائیں اور ہم کلیلہ دمنہ کے بارے میں کہیں کہ کلیلہ دمنہ جو ہے مدرسہ رمزیہ سے تعلق رکھتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر رمز پائے جاتے ہیں، رمزیہ انداز میں پوری کتاب لکھی گئی ہے، لیکن اس مدرسہ رمزیہ کی وہ مثال نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ اصطلاح جو ہے نئے زمانے میں، نئے دور میں جو ہے بنائی گئی ہے، اور نئے دور کے شعراء، نئے دور کے کتاب کی نثر نگاری اور شاعری پر ہی اس کا اطلاق ہوگا، ٹھیک ہے؟ حرکت فی الادب والفن ظہرت فی فرنسا فی اواخر القرن التاسع عشر، ادب اور فن کے اندر ایک ایسی تحریک ہے جو فرنسا میں ظاہر ہوتی ہے۔ کب ظاہر ہوتی ہے؟ 19ویں صدی کے اخیر میں، واقعی مذہب کے پیچھے، آقا مطلب اس کے بعد۔ تمساس المدرسہ الرمزیہ بالتعبیر عن احساس دقیق او تحلیل فکرت عمیقہ، مدرسہ رمزیہ ممتاز ہے باریک احساسات اور جو ہے گہرے فکر کی تحلیل، فکرے کی تحلیل کے ذریعے جو ہے یہ ممتاز ہوتی ہے۔ الشاعر اللبنانی سید عقل هو الذي مهد الطريق لهذا الاتجاه الشعري في مقدمة نقدية لقصيدة المجدلية۔ لبنانی شاعر سید عقل وہ پہلا شخص ہے جس نے جو ہے اس شعری اتجاہ کے لیے راستہ ہموار کیا اپنے قصیدہ مجدلیہ کے نقدی مقدمے کے اندر۔ ظہرت المدرسہ الرمزیہ تمردن علی المدرسہ الواقعیہ والطبعانیہ، اور مدرسہ رمزیہ جو ہے مدرسہ واقعیہ اور طبعانیہ کے جو ہے رد میں جو ہے ظاہر ہوئی۔ اب یہ جو ہم چار پڑھ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ چار ہی جو ہے یہ مدارس جو ہے وجود میں آئے ہیں ہمارے عربی ادب میں یا یورپین ادب میں، بلکہ بہت سارے مدارس وجود میں آئے ہیں، لیکن دوسرے مدارس کا امپیکٹ جو ہے ویسا نہیں رہا جیسا ان مدارس کا رہا، لہٰذا کورس میں انہی چار مدارس کو رکھا گیا ہے، اور انہی چار مدارس کے تعلق سے ابھی تک سوال آئے ہیں، لہٰذا دوسروں کے تعلق سے پریشان نہیں ہونا۔ جیسے طبعانیہ بھی ایک مدرسے کا نام ہے، لیکن اس کے تعلق سے ہمیں نہیں پڑھنا ہے کیونکہ یہ ہمارے کورس میں بھی نہیں ہے اور ان سے سوال بھی نہیں آتا ہے۔ يعبر الكاتب فيها عن التجارب الأدبية والفلسفية المختلفة بواسطة الرمز والاشارہ والتلمیح، یہ تین الفاظ ہمیں یاد رکھنے ہیں۔ کاتب اس کے اندر جو ہے اپنے ادبی فلسفی مختلف فلسفی تجارب کو ذکر کرتا ہے، بیان کرتا ہے، رمز کے واسطے سے، اشارہ کے واسطے سے، تلمیح کے واسطے سے۔ جیسے صفر و ایوب کر کے ایک قصیدہ ہے، جہاں تک سر مجھے یاد، سوری سر، وہ تلمیح کا معنی پوچھنا تھا، سوری ٹو انٹرپٹ۔ تلمیح معنی بھی وہی ہوتا ہے جو رمز اور اشارے کے میننگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اوکے سر۔ تو ہمارا جو ایک قصیدہ ہے صفر و ایوب کر کے، ٹھیک ہے؟ آئی تھنک عبد الوہاب بیاتی کا، ایک بچے کر لیجیے گا، نوٹ کنفرم، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر جو ہے شاعر کیا کرتا ہے؟ شاعر جو ہے اپنی تکالیف اور پریشانیوں کا بیان کرنا چاہتا ہے، لیکن ہمیں کیا پتا ہے؟ ہمیں یہ پتا ہے کہ ایوب علیہ السلام کو جو ہے کس طریقے سے پریشانیاں لاحق ہوئی تھی، ہم لوگوں نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ عام طور پر کہ ان کو کیسے جو ہے تکلیفیں، کئی سال تک بیمار رہے، اور کیسے جو ہے ان کے بال بچے وغیرہ سب جو ہے ان سے یہ ختم ہو گئے تھے، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے شفا دیا، پھر دوبارہ سے ساری چیزیں ان کو جو ہے پیدا ہوئی۔ تو اس کو ایوب لفظ کو اس نے جو ہے رمز کے طور پر استعمال کیا ہے، تاکہ اپنے پڑھنے والوں کو یہ اندازہ دے سکے کہ مجھے جو تکلیفیں لاحق ہو رہی ہیں وہ اسی طرز کی تکلیفیں ہیں، اور میں بھی وہی پریشانیوں سے جوجھ رہا ہوں جو کسی زمانے میں ایوب علیہ السلام جوجھے تھے۔ تو یہی ہوتا ہے رمز، یہی ہوتا ہے تلبیہ، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ آپ جو ہے آپ نہیں، راون کا نام ہم لوگ لے لیتے ہیں، کسی کو ہم راون کہہ دیتے ہیں، تو راون کہنے سے ہم پورا جو ہے ایک سینیریو ہمارے پیچھے آ جاتا ہے کہ راون نے جس طریقے سے جو ہے بربادی پھیلائی، اسی طریقے کی بربادی پھیلانے والا یہ شخص ہے جس کو ہم راون کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا کسی کے بارے میں کوئی اور لفظ ہم نے کہہ دیا، جیسے کسی کے بارے میں کہہ دیا ہم نے جو ہے فرعون ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرعون لفظ سے ہمیں کیا فرعون لفظ سے ہم اس فرعون کی طرف نہیں جاتے ہم، بلکہ فرعون سے جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں، جو اس کے سینوریو ہم نے جو ہے ہم نے پڑھا ہے کہ وہ کتنا ظالم تھا، کیسے جو ہے اپنے قوم اور دوسرے لوگوں پر ظلم کیا، کیسے باغی قسم کا انسان تھا، وہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں، اور جس کو ہم نے فرعون کہا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں اس سے ملحق ہو جاتی ہیں۔ سمجھ میں آیا پوائنٹ کیا ہے رمزیہ کا؟ جی سر۔ یس سر۔ باقی لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے یا بس سن رہے ہیں یہ لوگ؟ سر ایک بار اور بتا جی دیجیے رمزیہ کے بارے میں۔ کون ایک بار اور پوچھ رہا ہے؟ ہاں شازیہ سمجھائیے ذرا ان کو، کیا ہے، کیا کہا ہے میں نے؟ جی شازیہ۔
اب شازیہ کہیں گی مجھے بھی سمجھ نہیں آیا. نہیں سر. رمزیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی جو ہے رمز کے ذریعے جو ہے اپنی بات کو کہنا. جیسے ہم کامن مثال اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہم جو ہے اپنے عام فہم زبان میں جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ فلاں فرعون ہے. ٹھیک ہے. تو فرعون سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ فرعون آدمی سمجھتے ہیں یا فرعون سے جڑی ہوئی چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں کہ فرعون کیسے ظالم تھا، کیسے اس نے ظلم کیا، کیسے وہ باغی انسان تھا. یہ چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں، نہ کہ فرعون کا چہرہ ہمارے ذہن میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے جو ہے کلمات یوز کر کے، جیسے جو ہے اپنے شاعر جو ہے اپنی شاعری کرتا ہے تو اس کے اندر جو ہے کلمات اس طریقے کے یوز کرتا ہے جس کے ذریعے سے وہ کلمہ مراد نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے کلمہ کے پیچھے کا پورا واقعہ مراد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی سر. جی اقصی سمجھ آئی بات؟ جی سر آگے. چلو. الرمز معنی ہو الایحاء، یعنی رمز کے مطلب ہوتے ہیں ایحاء، اور ایحاء کے مطلب ہوتے ہیں اشارہ کرنا. ای تعبیر غیر المباشر النواہی النفسیہ، یعنی جو ہے انڈائریکٹلی، غیر مباشر یعنی انڈائریکٹلی. ارشاد صاحب مائک بند کر لیجئے. انڈائریکٹلی جو ہے چھپے ہوئے نفسانی جو ہے نواحی کی تعبیر کرنا. نواحی مطلب جو پہلو ہیں ان کی تعبیر کرنا. التی لا تقوی اللغہ عن ادائیہا، زبان جس کو ادا کرنے پر قادر نہ ہو یا جس کے بارے میں ہم ڈائریکٹ جو ہے تعبیر کرنا نہ چاہتے ہوں. اب جو ہے ہم نے صرف یہ کہہ دیا کہ فلاں فرعون ہے، تو یہ ایک عبارت کے اندر 4-5 کلمے کے اندر ہم نے ایک پوری کہانی بیان کر دی. اب اس کہانی کو ہم لکھنے جاتے تو ہمیں کئی صفحہ لگ سکتے تھے کہ جو ہے فلاں کے بارے میں اگر ہمیں لکھنا ہوتا کہ فرعون ہے یا فرعون کیوں ہے تو ہمیں پورا ڈسکرپٹ کرنا پڑتا کہ اس نے یہاں پر ظلم کیا، اس شخص نے جو ہے اس کو مارا تھا، اپنے پڑوسی کو مارا، اپنے بچوں کو مارا، اپنے بچوں کو جو ہے حق نہیں دیا. تو جو ہے پورا لکھیں گے تو جو ہے کئی صفحات پر مشتمل ہو جائے گا. لیکن ہم نے صرف یہ کہہ دیا کہ فلاں فرعون ہے تو جو ہے سامنے والا وہ ساری چیزیں بغیر سنے ہوئے سمجھ گیا کہ جو ہے کہنا میں کیا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. جی سر. تولدت رمزیہ فی سنت 1886 فی العالم الادبی. عالم ادبی کے اندر، یعنی جو ہے ادب کے اندر، عربی نہیں یہاں پہ لکھا ہوا، یعنی جو ہے یورپ کے اندر 1886 میں اس کی پیدائش ہوتی ہے. بدأت الرمزیہ فی فرنسا حیث ولدت اکثر مذاہب الادبیہ والفکریہ ثم انتشرت فی اوروپا و امریکہ. رمزیہ کی شروعات فرانس میں ہوتی ہے، جیسا کہ تمام مدارس کی شروعات جو ہے تمام ادبی اور فکری مدارس کی شروعات فرانس میں ہوئی ہے. اس کے بعد یورپ، امریکہ وغیرہ میں وہ پھیلے ہیں. من ابرز الشخصیات فی رمزیہ، رمزیہ کی جو ہے اہم شخصیات میں سے فرانس میں اگر ہم نام لینا چاہیں تو فرانسی بودلیر کا ہے، رامبو کا ہے، مالارامے کا ہے، بول فالیری کا ہے. پی ایچ ڈی وغیرہ میں اس طرح کی کوشچن آ جاتے ہیں. المانیہ میں ریل کا اور سیتفان جورج کا ہے. امریکہ میں یمی لوئل، برطانیہ میں اسکار وائلڈ. ظهرت الحركة الرمزية أولا في الشعر الغنائي ثم وصل إلى المسرحية. یعنی رمزی تحریک جو ہے پہلے پہل شعر غنائی میں ظاہر ہوئی، پھر مسرحیہ میں وہ چیز آ گئی. ان المشکلات الشخصیہ والاجتماعیہ تشکل فی الرمزیہ بالحرکات الجسدیہ والتمثیل فی المسرحیہ. شخصی مشکلات، اجتماعی مشکلات کی تشکیل کی جاتی ہے رمز کے صورت میں انسانی حرکات جسدیہ یعنی جسدی تحریک کے ذریعے. یعنی جو ہے انسان اس طریقے سے ایکٹ کرتا ہے جس سے سمجھ آ جاتا ہے کہ کون کون سی پریشانیاں سماج وغیرہ میں پائی جا رہی ہیں، اور مسرحیہ میں تمثیل کر کے. یعنی جو ہے یہ بات جو حضرت مائک بند کر لیجئے ارشاد صاحب. یعنی جو ہے اس کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ مسرحیہ وغیرہ میں کیسے ہم جو ہے پیش کرتے ہیں کسی جو ہے رمز کو، کیسے ہم لے کر آتے ہیں. تو رمز کو لے کر آتے ہیں جسدی تحریک کے ذریعے. انسان کے جو باڈی ہوتا ہے، کیونکہ مسرحیہ میں انسان مسرحیہ پیش کر رہا ہوتا ہے تو اس کی حرکت کے ذریعے جو ہے وہ ساری چیزیں ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں. مسرحیہ والمیم من امثال رمزیہ. میم بھی کیا ہے؟ یہ رمزیہ کے امثال میں سے ہے. مسرحیہ بھی رمزیہ کے امثال میں سے، یعنی ان دونوں میں جو ہے رمزیہ جو ہے یوز کیا جا سکتا ہے. إن بن جونسون يصور الأحوال الإنسانية في مسرحيته الإنجليزية أول بول مع أن كل الممثلين بهائم، فيحاول فيها الحث بترك الأخلاق الذميمة وإثبات الأخلاق الحسنة بكلام الحيوان وأفعاله. بن جونسن کیا ہے؟ یہ جو ہے تصویر کشی کر رہے ہیں انسانی احوال کا اپنے انگریزی مسرحیہ اول بون میں.
ما انا باوجود اس کے کہ تمام ممثلین جو ہے اس مسرحیہ کے کون ہیں؟ بہائم ہیں، جانور ہیں، پس وہ اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو برے اخلاق چھوڑنے پر ابھاریں اور اچھے اخلاق جو ہے پیدا کرنے کی طرف ان کو دعوت دے، کلام حیوان کے کلام کے ذریعے اور ان کے حرکتوں کے ذریعے، یعنی اسی جیسا کہ کیا کیا گیا تھا ہمارے جو ہے پرانے زمانے میں کلیلہ دمنہ کے اندر کیا گیا تھا، الرمزیون یتبادلون آراءهم بالرموز المختلفہ حیا او میتا ویستعملون لهذه الامثال والمواعیظ۔ رمزیہ والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آراء کو مختلف رموز کے ذریعے جو ہے یتبادلون، آپس میں جو ہے تبادل خیال کرتے ہیں، آپس میں بدلتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں مختلف رموز کے ذریعے، چاہے وہ رموز زندہ ہو چاہے وہ مر گیا ہو۔ یعنی ابھی کے زمانے میں کسی کو کہنا ہو کہ بہت کمبخت انسان ہے تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ کس کا عام طور پر کچھ لوگ نام لیتے ہیں، اور جب پرانے زمانے سے لینا ہو تو ہم کہتے ہیں فرعون تھا، یہ تھا، وہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ وَيَسْتَعْمِلُونَ لِهَٰذِهِ، اور وہ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں کبھی کبھی امثال کا بھی اور مواعظ کا بھی۔ جیسے ایک مثل ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا، قطعت جہیزت، کیا وہ مثل ہے؟ قطع الجہیز قول کل خطیب۔ ہاں، قول کل خطیب۔ تو یہ مثل بھی بیان کر کے جو ہے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص ہو جو کہ پوری گفتگو ہو رہی ہو، کسی چیز پر لڑائی ہو رہی ہو، کسی چیز پر بحث ہو رہا ہو، اور کوئی فیصلہ کن کوئی بندہ بات کہہ دے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ کہے کہ جو ہے قالا فلا کما کما قالا جو ہے جہیزتو، ٹھیک ہے، اس طریقے کی بات یا مثل ذکر کر دے تو ہمیں کیا ہوگا، وہاں پہ بھی رمز مل گیا نا کہ جو ہے اس کی بات ویسے ہی ہے جیسے جہیزہ کی بات تھی، اور اس نے جیسے جو ہے فیصلہ کن بات کر دیا تھا، ٹھیک ہے، ویسے ہی اس شخص نے بات کر دیا، تو یہ بھی رمز کی ایک صورت ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آئی بات؟ جی سر۔ بحثت مجلة الشعر عن الرمزية في سنة 1936 وكان هذا أولا في اللغة العربية۔ مجلة الشعر نے رمزیہ کے تعلق سے 1936 میں گفتگو کی، اور یہ پہلی گفتگو تھی عربی زبان کے اندر۔ من الرمزیین البارزین، جو نمایاں رمزیہ والوں میں سے کون کون سے ہیں؟ بشر فارس ہے، سعید عقل ہیں، یوسف خال ہے، ادونیس ہیں۔ ادونیس کا نام رمزیہ میں بہت نمایاں ہے، نزار قبانی ہے، احمد ذکی ابو شادی ہے، ایلیا ابو ماضی ہے، حسن کامل سیرفی ہے، احمد عبد المعطی غازی۔ ابھی ہم نے کیا دیکھا تھا، ان کا نام جو ہے پہلے بھی آیا ہے۔ تو جو یورپ والے تھے ان کے زمانے میں تو یہ تمام جو تحریکیں ہیں بڑے لمبے لمبے گیپ پر آئی، لیکن عربی زبان کے اندر بیک ٹو بیک آئی۔ تو پہلے ایک شاعر جو ہے واقعیہ کی طرز پر شاعری کر رہا تھا، جب اس کا نیا زمانہ اس کو ملا تو اس نے واقعیہ کی جگہ رمزیہ کے اندر بھی شاعری کی۔ اس طور پر جو ہے شخص جو ہے رمزیہ کا بھی ہو گیا، واقعیہ کا بھی ہو گیا، لیکن کچھ شخصیات ہر جو ہے اس میں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اسی سے منسلک ہوتی ہیں۔ سر ادونوس کہاں کا ہے سر؟ ادونیس ادونیس کہاں کا ہے؟ آپ نے کلاس میں نہیں تھے آپ؟ ہاں آج کے کلاس میں تو ہوں۔ ان کے تعلق سے کورس میں ہے، دیکھیے گا وہاں پہ آپ کو ان کی پوری تفصیل ملے گی، ٹھیک ہے نا، پڑھایا گیا ہے آپ کو۔ ادیب مظہر معلوف نشید السکون ہے ان کا، جبران خلیل جبران اول من التقت في نثره طیارات ابداعیہ و رمزیہ التقان فنیا، ٹھیک ہے، یعنی پہلے شخص ہیں جنہوں نے جو ہے جن کے یہاں پر جو ہے ابداعیہ اور رمزیہ جو رجحان ہے اس نے جو ہے جگہ پائی ان کے نثر میں۔ یوسف خال ہے، علی احمد سعید ادونیس ہیں، خلیل حاوی ہیں، یوسف قطوب ہیں، محمود حسن اسماعیل ہیں، بدر شاکر سیاب ہیں، تموز و جیکور جو ہے ان کا ایک جو ہے قصیدہ ہے جو بہت اہم ہے رمزیہ کے اندر، ٹھیک ہے، بشر فارس المصری ہیں، عبد الرحمن شکری ہے۔ عبد الرحمن شکری کو ہم لوگوں نے رومانسیہ کے اندر پڑھا ہے، مدرسۃ الدیوان کے اندر پڑھا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ عبد الرحمن شکری اگر جو ہے بائی چانس پوچھ لیے جاتے ہیں لیسا من اعضاء الرومانسیہ، ٹھیک ہے، وہاں پر عبد الرحمن شکری کا نام ہے تو ہم وہاں پر اس کو ہٹائیں گے نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ سب سے بڑا نام اگر دیوان میں کسی کا آتا ہے تو عبد الرحمن شکری کا آتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس طور پر ہمیں وہاں پر دیکھ کے بھی جو ہے ہمیں جواب دینا ہوتا ہے۔ محمود درویش، علی عمر ابو ریشہ، احمد ذکی ابو شادی، نزار قبانی، حسن کامل سیرفی، ایلیا ابو بازی اور بشر فارس، عبد الوہاب بیاتی۔ عبد الوہاب بیاتی کی شاید جو ہے سفر و ایوب ہے، یہ قصیدہ چیک کر کے لکھ لیجئے گا، یہ قصیدہ کس کا ہے؟ یہ قصیدہ آئی تھنک رمزیہ کے اندر ہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو ایک بار چیک کر لیجئے گا اس کو ضرور۔ تو یہ تھے ہمارے رمزیہ والی تمام شخصیات۔ اب جو ہے شعر حر کے تعلق سے کچھ چیزیں ہیں
لیکن رہنے دیتے ہیں، کل پڑھائیں گے. کل جو ہے سنڈے ہے، ہو سکتا ہے کل میں کلاس لوں، زیادہ نہیں لوں گا، 1 گھنٹے کی کلاس لوں گا، کیونکہ جو ہے کل صادق سر کلاس نہیں لے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو کل جو ہے ہم باقی چیزیں پڑھیں گے. میں بتا دوں گا کہ کس ٹائم ہم کلاس لیں گے. ٹھیک ہے؟ جی سر، جی سر. جی سر. اس لیے آپ کو آج پہلے ہم چھوڑ دے رہے ہیں آپ کو، ورنہ میں نے سوچا تھا کہ جو ہے مدرسۃ الدیوان بھی آج ہی پڑھیں گے ہم لوگ، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے؟ جی سر سر. ابھی کسی رہ رہا ہے نا شعر الحر سر. کیا کہہ رہے ہیں؟ سر شعر الحر بھی ہے نا اس کے ساتھ ہاں، ساتھ. شعر الحر، مدرسۃ الدیوان، رابطہ قلمیہ سب پڑھیں گے ہم. چل، کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ کوئی کچھ پوچھ رہا تھا ابھی؟ نہیں سر، میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بات کہنا ہے، وہ ریکارڈنگ آف کیجیے پھر. چلیے. اور ادونیس صاحب کہاں کے ہیں؟ سوریا کے ہیں. ٹھیک ہے، بدر شاہ کے سیاب، کیا بدر شاہ کے سیاب کہہ رہا ہوں. آپ کا نام کیا ہے؟ سہراب صاحب. جی سر. ٹھیک ہے، چلیے. باقی کسی کو کچھ پوچھنا تو نہیں ہے؟ چلیے. نہیں سر.